فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب بس. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح. لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب بس. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقۃ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت العزاء عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو. لائک اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر اب پوچھا حضرت نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ. بیوی ساتھ دی. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے اب سے اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران،
اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں خالص خواتین کی یونیورسٹی، اس کا نام رکھا الجامعۃ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر۔ تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجۃ الکبریٰ رکھا ہو تو چونکے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا، صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت۔ حضور محروم ہوئے بہت ارلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی عمر کا فرق اتنا تھا، 25 اور 40 اندازہ کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی دیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے، وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آئے، اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول اپنی آغوش میں حضور اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا یقیناً یہ کوئی بدرو فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدرو ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر شعور کی بلندی کا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس و خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار۔ یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کی، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا، اور ان فائٹنگ خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے، اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کری تھی آفر۔ حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کرو یا روک لو اپنے بھتیجے۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مرگ پر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ جسے میں برداشت نہ کر۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی چاہیے ختم ہو۔ کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس بند بتایا ہے عام الحزن، اور یہ
ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, وہ پروٹیکشن ختم ہو, بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی, یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن, جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لک لہذا جمعتنا, جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا ہے, وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی, منسوب ہو گئی, تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا. دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کہہ رہے, ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں, توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے, کہ سارا صدمہ جیلے ہے حضور. اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار, کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم, اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا میں فیصلہ. لہٰذا آپ گئے طائف, یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں, بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو, حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے, لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا, اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں, اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں, 3 برس تک محصور, کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسے شخصیت ہے, بنیادی طور پر نیک شخص, وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نہیں, ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں, کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے, اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اپنی ان رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاج رکھتے, کبھی لے آئے تو لے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا, جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے, زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, آپ کی زبان مبارک سے ایک بد دعا بھی نکل گئی, کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا, خون سے رنگ دیا. پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید, جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی, آپ کے چچا بھی ہیں, آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں, ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی, اسد اللہ ہے, اسد الرسول ہی بھی, اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا. تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں, مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف. آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے, اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ میں, ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے, لیکن یہ کہ تھے تو غلام, آزاد کردہ غلام, مولا تھے حضور, وہ ساتھ ہیں. آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے, سیل کا راستہ اب بھی ہے. طائف کے 2 راستے, مکے سے طائف جائے 2 راستے, ایک طریق السیل کہلاتا ہے, ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار, انتہائی, آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنا, نہایت دشوار گزار. لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی. حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا, اس لیے کہ عام آمد و رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے, کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو, ختم ہوا, ابو طالب گیا, اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی, کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی. لہٰذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے, وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچ, وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت کی, اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے, اس پر ایمان لے آئے, تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں. یہ میرا حکمت خداوندی میں, مشیت ہزدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے, لیکن حضور کی اپنی غور و فکر وچار, اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات, ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو, واقعی رسول ہو, تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا, اور ہو سکتا ہے تم جھوٹ. ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کی, یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی, من قریتین عظیم, یہ جو کوئی رجل ہوتا, کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا, دولت والا ہوتا, ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی تھی, مدینے اور طائف میں بھی ہوتی, تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کی. تم جیسا یتیم مفلوق الحال, جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں, جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا, وہ اللہ نے. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا, جنہیں اسٹریٹ ارچنس آپ کہتے, یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ,
یہ ذرا ان کی خبر لو. انہوں نے پتھراؤ شروع. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے پتھراؤ کرتے سے، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے. زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی. اے اللہ تیری ہی جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کا، اپنے وسائل کی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے. رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی. اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے؟ یہ فریاد. لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالبہ، یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کو سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے. فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابا. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، سر تسلیم خم ہے جو ملا. اندیشہ تو یہ ہوا ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو. جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ جس پر وہ آیات نازل ہوئی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی. جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. کہیں کوئی ناراض تو سے میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس. تو ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں، مجھے کوئی پرواہ. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. میں تیرے چہرے انور کی ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کی ٹرننگ پوائنٹ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش و امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دی. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے. عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہو. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کر کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤ. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیج، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے. نو اٹ، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی. اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں. تب مکے میں یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو، حنین میں فتح حاصل ہو، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے
اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے 20. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان his own right آپ قیام کر سکتے، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل. اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی. ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، کہ دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی. لہٰذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، تم ایمان لے آؤ. وہ 6 آدمی. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا. ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرآن نام قرآن فال بنامے من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا. وہ سمجھاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا. ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کی، قرآن پڑھایا لوگوں. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، یا المقری. وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا. یثرب کے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں. اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری. بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی. حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فرما بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے، تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رہے. ذرا سا توقف فرمایا. ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا. رو پڑے حضرت کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت. لیکن یہ تھی خیرت محمد رسول. بہرحال وہ سفر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، 4 چیزیں بیک وقت چلیں. صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی، معاملہ فیبی. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ